اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج شب ماہ رمضان عظیم کی آخری تاریخ، آخری شب ہے، اور کل جو ہے وہ عید الفطر کی شب ہوگی۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی نے بھی اعلان فرمایا کہ کل عراق میں یہاں ماہ رمضان عظیم کا آخری روزہ ہوگا اور بروز ہفتہ عید الفطر کا دن ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں بھی آج جو ہے وہ آخری رات ہے ماہ رمضان عظیم کی، اور بروز ہفتہ عید الفطر کا دن ہوگا، اور اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی یہی کیفیت ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جو روزے اور جو نمازیں اور عبادات مومنین نے انجام دیے، تمام مومنین کے لیے یہاں کربلا مقدسہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو اور تمام مومنین کے عبادات، نمازیں، روزے، قرآن، جو بھی عبادات جس نے کیے ہیں مولا قبول اور منظور فرمائے، بارگاہ الہ میں، بارگاہ ذات بار تعالی میں انشاءاللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اکثر یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ماہ رمضان میں ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ روزے کو رکھنا، پورا دن روزے کی حالت میں رہنا در حقیقت ایک تمرین ہے جو باقی آنے والے ہمارے مہینے ہیں، جو پورے سال کے اعتبار سے ہماری دوسرے مہینوں میں جو ذمہ داری ہے اس کو انجام دینا ہے، اس کے لیے ایک تمرین ہے ماہ رمضان عظیم۔ اور ماہ رمضان عظیم کے مقاصد اور اہداف میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اس کا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ حرام کاموں سے دوری اختیار کر لے، یعنی انسان جو ہے اس کی ایک تمرین ہو جائے کہ حرام کے نزدیک جو ہے وہ نہ جائے، حرام کو جو ہے وہ ترک کر سکے۔ مختلف اعتبار سے جو ہے انسان کچھ عادات اور کچھ خصلات میں گرفتار رہتا ہے جو اللہ کے نزدیک وہ چیزیں حرام ہوتی ہے یا جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے۔ مثلا بعض ایسے ممالک ہوتے ہیں مثلا جہاں پہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پہ اسلامی اعتبار سے جو ہے وہ رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے لوگوں کے ساتھ ہم رنگ ہو کے کچھ ایسی چیزوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور وہ پھر عادت کی شکل اختیار کر جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو پھر چھوڑنا اس کے لیے مشکل رہتا ہے۔ ماہ رمضان عظیم اللہ نے وہ عہد اور پیمان کا مہینہ ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ روزہ رکھے اور ان حرام چیزوں سے دوری اختیار کر سکے۔ البتہ صرف ایسے ممالک نہیں بلکہ پوری دنیا میں، چاہے وہ اسلامی ممالک ہے یا غیر اسلامی ممالک ہے، اس قسم کے حالات ضرور ہوتے ہیں کہ انسان بعض ایسے عادات اور بعض ایسے خاصلات کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ وہ پھر عادت ہو جاتی ہے، اور اس عادت کو چھوڑنے کے لیے یقیناً یہ مہینہ جو ہے وہ بابرکت مہینہ ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں ہم نے ترک کر لیا، انشاءاللہ العزیز باقی جو 11 مہینے ہیں سال کے رمضان کے علاوہ، اس میں بھی اپنے اس عہد اور پیمان پہ رہے اور اس حرام چیزوں کو جو ہے وہ ترک کرے۔ شاید یہ ایک فلسفہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب بھوک اور پیاس کی حالت میں ہو، چونکہ ایک تو یہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ انسان جو ہے یہ علم جو ہے یا حکمت جو ہے وہ جوع میں ہے، بھوک میں ہے، یعنی بھوک جو ہے وہ اس میں اللہ نے کچھ ایسے راز رکھے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس حالت میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض ایسی چیزیں کہ جن چیزوں کو انسان جب پیٹ اس کا سیر رہتا ہے، بھوکا نہیں رہتا، بعض چیزوں کو درک نہیں کرتا، لیکن جب اس کے اوپر بھوک طاری ہو جاتی ہے اور پیاس ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف زیادہ بہتر طریقے سے متوجہ ہو سکتا ہے، فرمان خدا کی طرف بہتر طریقے سے
متوجہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے فلسفے ہیں اس کے، اور اس میں سے ایک فلسفہ سے یہی ہے کہ اس میں جو اللہ نے انسان کو بھوک اور پیاس کی حالت میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس کی یہ وجوہات بھی ہے کہ انسان بہتر طریقے سے ان چیزوں اور ان اہداف کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو دوسرے مہینے میں انسان نہیں کر پاتا۔ تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اس مہینے میں جو چیزیں ہم نے ترک کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو جو ہے دوسرے مہینوں میں بھی اس کو انجام جو ہے وہ نہ دیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اصل ہدف بھی اسی کا یہی ہے، چونکہ اہداف جو قرآن میں ہے لعلکم تتقون، کہ انسان جو ہے وہ پرہیزگار بن سکے۔ اللہ نے روزوں کو کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزوں کو تم لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا، کتب نے لکھ دیا، فرض قرار دیا، لعلکم تتقون، کہ انسان جو ہے وہ تقوی کے منزل تک پہنچ سکے۔ بعض ایسی چیزیں جن کو ترک کر چکے ہیں، اور خود اس کے بہت سارے فلسفے ہیں، مثلا ایک شخص ہے روزے کو جان بوجھ کے، کوئی وجہ نہیں ہے، نہ بیمار ہے، نہ اپنے وطن سے دور ہے، نہ حالت سفر میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، روزے کو اس نے ترک کر دیا، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے روزے کو ترک کر دیا، تو اس کے اوپر کفارہ رکھا گیا ہے، یعنی شدید کفارہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے، اللہ کی رضایت حاصل کر سکے، اور یہی چیزیں جس نے اپنے حد اور توان کے مطابق جس قدر بھی روزہ رکھا ہے، اسی کو جا کے اگلے مہینوں میں بھی اس پر قائم رہ سکے۔ البتہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزے کی یہ حالت ہو کہ انسان جو ہے اپنے آنکھوں کو، اپنے اعضاء اور جوارح کو حرام کاموں سے جو ہے وہ بچا سکے۔ یہ اصل فلسفہ ہے روزے کا، کہ انسان جو ہے وہ تمرین کر سکے۔ البتہ ایک چیز جو نہایت ہی مہم اور ضروری ہے، دیکھیں روزہ ہے، نماز ہے یا دوسری چیزیں ہیں، صحیح عقیدہ جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے۔ انسان جو ہے تزکیہ نفس کر لیتا ہے، لیکن اگر عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے تو ایسے تزکیہ نفس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے ضروری اور مہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ولایت اہل البیت علیہم السلام پر ثابت قدم رہے، اور حتیٰ جہاں تک ہو سکے انسان جو ہے اس ولایت کی دفاع بھی کرے، دفاع اہل البیت علیہم السلام، اور مخصوصاً ولایت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہم السلام، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ خود حضرت جو ہے وہ خلیفۃ بلا فصل ہے، ان کی اطاعت کو، ان کی ولایت کو خلق پر فرض کر دیا گیا ہے۔ روایت جو ہے اعمالی صدوق کی روایت جو ہے اس میں اس کے مطابق جو ایک شخص نے سوال کیا، اور ابو حمزہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ خود حضرت امام سجاد علیہ السلام اور پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام، یہاں سے جو روایت ہے وہاں پہ ایک شخص نے جو سوال کر دیا حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے، آپ کو کس نے امیر بنایا، خلق کے اوپر آپ کو کس نے امیر بنایا؟ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے خلق کے اوپر۔ اور یہ شخص جو ہے وہ گیا اور اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس پہنچا، اور وہاں رسول اللہ سے دریافت کیا کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، غالباً اس کے انداز یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ غیر شیعہ تھا، تحقیق کے غرض سے آیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ خشمگین ہوئے، غضبناک ہوئے حضرت۔ انہوں نے کہا کہ یہ خود معراج میں طے پایا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام خلق کے اوپر حجت ہے، اور اس کے بعد دیگر فضائل جو انہوں نے بیان فرمائے کہ اگر کسی نے ان کو برا بلا کہا، اس نے گویا مجھے برا بلا کہا، جنہوں نے اس کو رد کر دیا اس نے میری نبوت کو رد کر دیا، اور اس قسم کے فضائل جو ہے وہ حضرت کی شان میں انہوں نے بیان فرمائے۔ تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ خود ولایت کے مطابق اور خود امامت کے مطابق نہایت ہی ضروری اور لازمی ہے۔ آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بس ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں کہ مثلاً ولایت جو ہے وہ ضروریات مذہب میں سے ہے، ضروریات دین میں سے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ضروریات دین میں سے ہی ولایت ہے، یعنی ولایت جو ہمارے اپنے مذہب میں، دیکھیں ہر شخص اپنے
مذہب کے اعتبار سے اعمال انجام دیتا ہے، کوئی حنفی ہوگا، کوئی مالکی ہوگا، کوئی خدمت میں عرض کروں شافعی ہوگا، وہ اپنے اعتبار سے جو ان کے اعمال ہے، اعمال کو اپنے اعتبار سے انجام دیتے ہیں اور اس کو وہ ثواب سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو سلسلہ ہے، سلسلہ جعفریہ، مذہب امامیہ، ہم جو ہے اسلام کو اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، یعنی عین ہی اسلام کو، مذہب امامیہ کو عین ہی اسلام سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ نے رسول اللہ کے اوپر جس دین کو خلق کے لیے بھیجا تھا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو نشر و اشاعت کے لیے، وہ دین جو ہے وہ عین ہی یہی دین تھا کہ جو مذہب امامیہ کا عقیدہ ہے۔ یعنی مذہب امامیہ کا مقصد یہی ہے کہ یہ اماموں کو ماننے والے ہیں، جو 12 امامی ہوتے ہیں، باقی بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس شیعہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو 12 اماموں کو ماننے والے ہو۔ اگر 12 اماموں کو ماننے والا نہیں ہے، حتیٰ اس میں سے کسی ایک کی امامت کو بھی رد کر دیتا ہے، تو وہ شخص ہمارے ہاں شیعہ نہیں رہتا۔ باقی مسلمان وہ عرف میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے ہاں جو مذہب شیعہ جس کو ہم اصل دین کہتے ہیں، اصل اس کو اسلام کہتے ہیں، اور اسی کو جو اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین دین جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی وہ جو ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین دین ہے وہ اسلام ہے، اور پھر فرمایا کہ میں کسی دین کو قبول نہیں کروں گا ماں سوائے اسلام کو۔ یہ جو اسلام کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں آئی ہے، یہ اسلام کو ہم مذہب شیعہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ وہی اسلام ہے حقیقتاً کہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ جا کے علماء کرام اور روایات اور ان سب چیزوں میں یہ چیزیں واضح ہے، بالکل واضح ہے، اور ہمارے اعتقادات کی کتب میں بھی موجود ہے۔ مثلا الاعتقادات شیخ صدوق کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا تو اس کو آپ کو یہی ڈیفینیشنز وہاں پر ملیں گے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بعض لوگ اس کو کم رنگ کر کے کہتے ہیں سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہوتے ہوں گے ان کے اپنے اعتبار سے، لیکن حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جو اس عقیدے کا قائل ہے۔ یہ دیکھیں یہ صاف ہے، اور دوسرے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا۔ عادتاً آپ کسی اہل تسنن کی کسی ایک عالم سے آپ پوچھ لیجئے گا، وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہمارے ہاں دین جو اصل دین ہے وہ یہی ہے۔ اہل علماء دیوبند سے آپ جا کے یہی سوال کر لیجئے گا، وہ بھی آپ کو یہی کہیں گا کہ ہمارے ہاں جو ہے جو علماء دیوبند کی جو عقائد ہے وہ بالکل صحیح تھے۔ آپ جا کے کسی بریلوی سے جا کے آپ پوچھ لیجئے گا، وہ کہے گا جو احمد رضا خان بریلوی نے جو کتاب لکھی ہے فتاوی رضویہ ہے، غالباً فتاوی رضویہ میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور اسی طریقے سے آپ دوسرے کسی بھی مسلک سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے آپ کو۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کسی کی توہین نہیں ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے، لیکن ہمارے پاس جو سلسلہ ہے، سلسلہ احادیث مکتب اہل البیت علیہ السلام میں، اس میں جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ چیزیں مرقوم ہے، اور اسی طریقے سے ہی یہ چیزیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ تو مذہب شیعہ میں خود ولایت اور خصوصاً یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کے بعد خلیفۃ بلا فصل ہے، یعنی خود حضرت نے ان کو اپنی حیات طیبہ میں تعیین فرمایا تھا یوم دار کے موقع پر یا کہ غدیر کے موقع پر کہ حضرت جو ہے وہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفۃ بلا فصل ہے، میرے جو بھی ہے میری مسند نبوت اور یہ سب چیزوں پر، اور میرے خود جانشین ہے، خلیفہ ہے میرے بعد، یہ سب جو ہے وہ واضح ہو چکی تھی اور ہماری کتب میں یہ سب چیزیں موجود ہے۔ البتہ اس کو جو ہے بعض ان کے اشارات جو ہے وہ کتب مخالفین میں بھی اس کے اشارات بہت سارے موجود ہیں، اور اس میں جو بہترین کتاب ہے اس عنوان سے وہ الغدیر ہے، مرحوم علامہ امینی کی معروف کتاب الغدیر، کہ جس میں انہوں نے 110 روایات سے ثابت کر دیا ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام اور خود غدیر کے متعلق کہ یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیات جو ہے جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ سب کے سب روایات جو ہے وہ مرحوم علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ثابت کر دیا ہے کتاب الغدیر کے اندر کہ یہ روایات جو ہے وہ خود یہ آیات جو ہے وہ اسی ذیل میں ہے کہ
غدیر کے موقع پر حضرت کا اعلان ہوا تھا۔ تو دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر اس قدر بات جو ہے وہ مہم ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَةَ، اگر آپ نے یہ انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ تو رسالت کا نہ پہنچانا یعنی ایک چیز جو رسالت یعنی حتیٰ یعنی رسالت کا پہنچانا موقوف ہے ولایت کے اوپر، یعنی رسالت جو ہے وہ تکمیل نہیں ہوتی بغیر ولایت کی۔ یہ گویا میں اور آپ کے لیے ہے، تو بات جو ہے وہ دین کیسے ولایت کے بغیر جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ سب مسلمان ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ بعض جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو بہت بڑے عالم نے کہہ دیا، اور وہ جو ہے وہ وہاں پر 50 سال سے پڑھ رہا ہے، اور 50 سال سے پڑھ رہا ہو یا 100 سال سے پڑھ رہا ہو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی بھی اس قسم کا غرض نہیں ہے۔ وہ رہے جس حوضے میں وہ پڑھتا ہوگا، جن اساتید کے زیر سائے وہ پڑھا ہوگا، وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمات روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ولایت اہل البیت علیہ السلام یہ جو ہے وہ خلق کے اوپر فرض ہے، یعنی دین جو ہے آپ کا کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے وجود میں ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا باللسان و بالقلب یعنی قلباً و لساناً آپ جو ہے وہ ولایت کی گواہی نہیں دو گے تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے سودمند نہیں ہو سکتی۔ تو ہم لوگوں کی یہی ہے کہ خود اپنے تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ مدافعین ولایت امیر المومنین بھی انشاءاللہ ثابت ہو سکے، اور اپنے بچوں کو اور اپنے جو جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہاں تک بھی ان چیزوں کی رسائی کرنا ضروری اور لازمی ہے، اور یہ سب کے اوپر ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور اسی روایت میں جو میں نے ابو حمزہ کی روایت جو ہے جو اعمالی الصدوق میں مرقوم ہے، وہاں پر بھی خود ولایت امیر المومنین علیہ السلام کہ اللہ نے اس کو خلق کے اوپر واجب قرار دیا، اور حتیٰ ان کے اولاد پھر جو ان کے اولاد ہے یعنی ان کے 11 امام ان کی اولاد سے ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے اولاد سے جو ہے ان کی ولایت بھی لوگوں کے اوپر فرض اور ضروری ہے۔ تو آج کے اس دور میں ہم جس عنوان سے گفتگو کرتے ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے، تو ہم سب کے لیے اس امر کو جاننا ضروری ہے کہ کس قدر یہ امر جو ہے وہ مہم ہے کہ ہم جو ہے وہ ولایت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے وجود میں رکھیں، اور اس میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ آج کے اس دور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کی توہین، طرح طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں جو کہ نواسب کا کام ہے، ناسبی لوگ یہ سب کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقتاً حقیقی بات یہی ہے کہ ہمارے دین میں جو ہے ولایت کی اہمیت ہے، اسی سے ہی آپ کا روزہ جو ہے وہ قبول ہوگا، اسی سے ہی آپ کا جو ہے آپ کی نماز قبول ہوگی، اسی سے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی سے آپ حج کرتے ہیں، جو چیز جو عبادات ہے وہ سب کا جو ہے میلاک جو ہے وہ یہی ولایت ہے۔ اور یقیناً اگر اس عنوان سے کوئی ولایت کے بغیر کوئی کام انسان انجام دے رہا ہے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بے شک کہ آپ جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام بھی انجام دے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کو آپ اس نیت سے انجام دے رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے ایک اچھے بندے تھے، مثلا ایک اچھا بندہ تھا اللہ کا، میں جا کے وہاں پر حضرت کے قبر پر فاتحہ پڑھ لوں گا، تو یہ فاتحہ جو ہے یہ وہ زیارت نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں میں آپ کے لیے سودمند ثابت ہو جائے چونکہ خود زیارت اور قبور اہل بیت علیہ السلام کے برکات ہے، لیکن حقیقتاً زیارت جو عارفاً بحق ہی کی قید لگائی ہوئی ہے کہ اگر شخص جو ہے وہ عارفاً بحق ہی کے قید کے ساتھ جو اصل جو روایات اور جو ثواب روایات میں ذکر ہوا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام یا زیارت امیر المومنین سے یا باقی جو قبور اہل البیت علیہ السلام ہے، یہ سب کے سب جو ہے وہ ولایت اہل البیت علیہ السلام پر یہ سب چیزیں مربوط ہے۔ اگر میں نے جیسے عرض کر دیا کہ آپ کہو گے اللہ کا پیارا بندہ تھا، میں جا کے ایک فاتحہ وہاں پہ پڑھ لوں گا اور جا کے ان کے قبر پہ، تو یہ وہ ہدف جو ہے وہ اس سے پورا نہیں ہوگا۔ ہدف جو ہے وہ کچھ اور ہے، اس چیزوں کا ولایت جو ہے وہ ہدف ہے حقیقتاً، اور ولایت کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ سب روایات میں اور ان چیزوں میں باقاعدہ جو ہے وہ واضح ہے۔ اور جہاں پر امامت کا مسئلہ ہے تو میں کچھ گفتگو امامت کے عنوان سے بھی کروں۔ آج
آخری ماہ رمضان کی آخری رات ہے، تو اس عنوان سے چونکہ ولایت جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اور ولایت جو ہے وہ خود امامت جو ہے وہ ان کا اللہ نے کس طریقے سے اس امامت کو لوگوں کے اوپر رکھا کہ ان کی یہ کس قدر ضروری ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ اشکالات وارد کرتے ہیں کہ اگر آپ امامت کو یہ سمجھتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ ظاہری جو خلافت ہے، ظاہری بادشاہی آپ اس کو کہیں یا جو بھی کہیں، تو خود مثلا اہل البیت علیہ السلام نے بس اوقات جو ہے وہ ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا، اور حتیٰ معاویہ کے دور میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے ساتھ صلح کر لی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خود ولایت اور امامت ان کا تعلق ظاہری خلافت سے نہیں ہے۔ ظاہری کوئی اور بندہ ہوگا، یا اس نے جا کے غصب کیا ہوگا، یا کچھ اور اس نے کیا ہوگا، وہ وہاں پر ضرور ہوگا، لیکن جو خلق کے اوپر جس شخصیت کی جو ولایت ہے، جو امامت ہے لوگوں کے اوپر، وہ وہی ہے جس نے اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اگر ظاہری بادشاہت کے لیے، ظاہری خلافت کے لیے جنگ بھی نہیں کی، تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ امام جو ہے وہ جہاں پر ہے اللہ نے ان کی جو امامت ہے وہ سب کے اوپر وہ فرض ہے۔ وہ بے شک تخت پر بیٹھا رہے، کرسی پر بیٹھا رہے یا نہ بیٹھا رہے، ان کی جو ہے وہ امامت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فرض ہے، ان کی ولایت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جو 25 سال حضرت نے گزارے بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور لوگ جو ہے وہ حکومتیں کرتے رہے، حضرت جو ہے وہ 25 سال تک اپنے گھر میں رہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ کیا حضرت نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی ان کے خلاف؟ تلوار اٹھائے یا نہ اٹھائے وہ موقع اور محل کی بات ہے۔ البتہ اس کے باب میں بہت سارے لوگوں نے جوابات بھی دیے ہیں، اب اس کو میں زیادہ کروں گا، گفتگو تو ٹائم جو ہے وہ نکل جائے گا، میں اس میں بڑی مختصر سی گفتگو کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ خود حضرت نے کیوں ان لوگوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے قبل از رسول اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، بعض لوگوں نے جو ہے وہ لیکن جو ہی وہ لوگ جو ہے وہ مر جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، تو ان کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس وجہ سے تلوار نہیں اٹھائی چونکہ یہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی، ظاہر ہے ان کی بھی طرفدار بہت زیادہ تھے، خانہ جنگی شروع ہو جاتی، اور خانہ جنگی میں یہ ہے کہ وہ اصل ہدف لوگ یہی کہتے تھے کہ جس طریقے سے وہ دوسرے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو امت تھی، ان کے جو طرفدار تھے، ان کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور وہ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ مثلا بہت سارے لوگ تھے، مسیلمہ کذاب جو کہ پہلے سے ہی اس نے وہ کر دیا تھا، اور دوسرے بھی بہت سارے لوگ ایسے لوگوں نے دعوے کیے تھے امامت کے، نبوت کے، لیکن جو ہی وہ ختم ہو جاتے تھے پھر وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ تو خود رسول اللہ نے چونکہ بعد از رسول اللہ اگر امت کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی تو وہ اصل ہدف جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس وجہ سے تلوار نہیں اٹھائی، وگرنہ قطعاً حضرت جو ہے ان کی جن لوگوں نے خلافت کی تھی ان کے کوئی بھی حضرت جو ہے وہ راضی نہیں تھے۔ نہج البلاغہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت جو ہے وہ ناراض نہیں تھے؟ ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے بہت ساری۔ سلیم ابن قیس کو آپ اٹھا لیجئے گا، سلیم ابن قیس ہماری سب سے قدیمی ترین کتاب ہے، اس کو آپ اٹھا لیجئے گا، حضرت نے کیا فرمایا تھا میں قطعاً راضی نہیں ہوں، اور ان لوگوں نے ہی سب کچھ جو ظلم کیا اہل بیت کے اوپر، وہاں پر شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اشارے بھی موجود ہے۔ سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے گا، وہاں سے آپ جو ہے وہ دلیل لے کے آتے ہیں کہ آپ بس آپ سے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہاں پہ فرمایا تھا کہ میں جو ہے وہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوں، تو ہمارے پاس ہے، موجود ہے، سلیم ابن قیس میں موجود، نہج البلاغہ کے خطبہ شکشکیہ میں جو ہے وہ یہ اشارے موجود ہے۔ تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ حضرت قطعاً لوگوں سے راضی نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ خود رسول اللہ کی نبوت کے اوپر بہت سارے اشکالات جو ہے، جس سے لوگ دشمن اس دور میں زیادہ تھے، رومی بہت سخت دشمن تھے، تو وہ ان چیزوں کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت کی دنیا سے رحلت ہو جائے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور حملہ ہو جائے ان کے اوپر، ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو دوسرے لوگوں کو تو کوئی ڈر تھا ہی نہیں، لیکن حضرت امیر المومنین چونکہ خلیفہ بالحق تھے، امام برحق تھے، تو ظاہر ہے کہ دین کے جو وارث ہے اسی کو سب سے زیادہ
ان چیزوں کا درد ہوگا۔ باقی لوگوں نے تو اپنے حکومت کو وہ کرنا تھا، ان کا کوئی بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہی سلسلہ خود معاویہ کے لیے بھی یہی جواب ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کیوں ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کی، کیسے حالات تھے اس زمانے میں۔ خود جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس ایک علل اس کی یہ تھی کہ حضرت کے پاس اس قسم کی کوئی فوج بھی نہیں تھی، اور یقیناً علم امامت کے عنوان سے امام جانتے تھے کہ یہ جنگ جو ہے وہ قطعی طور پہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ اسلام کے لیے ضرر ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور یہی چیز سید شہداء علیہ السلام نے جو تلوار اٹھائی اور آج تک حسینیت جو ہے وہ عروج پر ہے، تو یہ سب چیزیں علم امامت میں موجود تھی، اور یہی سب چیزیں جو ہے اسی بنا پر مذہب شیعہ کے اعتقادات کے مطابق حضرات اہل بیت علیہ السلام نے پھر بعد میں جو ہے وہ تقیہ اختیار کر دیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ حتیٰ بارہا خود امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں آپ کے بھائی، آپ کے سگے بھائی، یعنی آپ کے بھائی حضرت امام امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند حضرت زید نے آپ سے فرمایا کہ آپ جو ہے ہمیں جنگ کرنی چاہیے، لیکن حضرت نے منع فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تقیہ کا دور ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تقیہ کا دور ہے، امام رضا علیہ السلام کا دور تقیہ کا دور ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا امام رضا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جو ہے امام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ کرنی چاہیے، آپ کے جد کے پاس لوگ بھی کم تھے پھر بھی جنگ ہوئی، تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ زیادہ ہے لوگ، تو حضرت نے یہی فرمایا کہ کربلا والوں کی طرح کوئی نہیں تھا۔ اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا، اور آج ہمارے آقا اور مولا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردے غیبت میں ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں ولایت جو سب سے زیادہ ضروری اور مہم چیز ہے، ہمیں بتا دینا چاہیے اور خود اپنے آپ کو بھی اس ولایت کو اپنے وجود میں رکھنا چاہیے، اور مزید اس میں انشاءاللہ ترقی ہونی چاہیے کہ اصل ہدف جو ہے وہ ولایت، مودت اور محبت اہل البیت علیہ السلام ہے۔ باقی جو ہے وہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ فلاح و بہبود کے لیے، دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا جا کے کچھ اور کرنے کے لیے آپ اگر اس پہ اقدام کریں گے اور کہیں گے کہ مثلا ولایت کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ شیعہ نہیں رہ سکو گے۔ تو یہ بہت ہی ضروری نکات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ باقی جو ہے تمام مومنین کے لیے انشاءاللہ سب نے ولایت اہل البیت علیہ السلام کو اپنے وجود میں رکھ کے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہے۔ اللہ تمام مومنین کی عبادات کو قبول اور منظور فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے سال بھی ہمیں توفیق دے کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے عبادات کو انجام دے سکے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے، ہمارے حق میں بھی دعا گو رہیے۔ آپ کے لیے بھی کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، چونکہ ظہور ہی وہ امر ہے کہ جس سے ہمارے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔